अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अमीर हमजा हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई पर एनसीसीआई की कस्टडी में किस तरह बेहमाना तशद्दुद किया गया, जुल्म ज्यादती की गई और रियासती जबर किया गया, इसकी तफसीलात तो आपने डक्की भाई के 100 दिन के बाद पहले व्लॉग में जान ली। लेकिन इस सारे के पीछे छुपे वो मकरू चेहरे, गंदे गलीज चेहरे कौन है, आज की इस वीडियो में आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। आपने डक्की भाई की वीडियो में एक वर्ड सुना होगा, बिग ब्रदर। अब पहले तो आपको ये बता दूं कि वो बिग ब्रदर कौन है। डक्की भाई उनका नाम नहीं ले सके, नाम मैं भी नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि वो बिग ब्रदर मिलिट्री इंटेलिजेंस के आला ऑफिसर हैं, आला एहलकार कह लें। उनकी जानब से डक्की भाई पर रहम किया गया। डक्की भाई को इस सारे गंद से बाहर निकाला गया और इस जुल्म और ज्यादती से बाहर निकाला गया, जबर से बाहर निकाला गया। लेकिन आपको यह जानना भी जरूरी होगा कि जब डक्की भाई को गिरफ्तार किया गया, खबरें सामने आई, तो उसके बाद एनसीसीआई का एक मकरू गंदा चेहरा सरफराज चौधरी, जिन्होंने इस सारे मामले पर डक्की भाई पर जुल्म किया, ज्यादती की। डक्की भाई ने अपने व्लॉग में भी बताया कि एक बच्चे को उन्होंने एक वीडियो कॉल पे लिया, फिर उसने उनको गालियां दी। अब वो बच्चा कौन था, इसकी तफसीलात भी अभी तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन सरफराज चौधरी साहब ने जब डक्की भाई से पैसे लेना शुरू कर दिए, इस कदर पैसे लिए, इस कदर ब्लैकमेल किया, इस कदर जुल्म किया कि उनकी फैमिली को कर्जे तले डबो दिया। तो उसके बाद तो जब ये बात लीक हो गई मार्केट में कि एनसीसीआई ने डक्की भाई से करोड़ों रुपए या लाखों रुपए जब्त कर लिए हैं, तो सरफराज चौधरी साहब एक बार हिल गए और उनकी जानब से बहुत सारे सहाफियों को बहुत सारे पॉडकास्ट देना शुरू कर दिए, इंटरव्यूज देना शुरू कर दिए। लेकिन इसमें चंद शरपसंद अनासर भी शामिल हुए, जिन्होंने सरफराज चौधरी के साथ पॉडकास्ट किए, व्लॉग करना शुरू कर दिए, इंटरव्यूज किए। अब एक व्लॉग सरफराज चौधरी साहब के साथ हुआ, जिसकी अगर आपको मैं उसकी वर्डिंग बताऊं तो आप सुनकर दंग रह जाएंगे। अब उस जनाब ने अपने उस व्लॉग में ये बातें की कि डक्की भाई पर कोई जुल्म नहीं हो रहा, एनसीसीआई या नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी इस तरह का कोई भी जुल्म ज्यादती नहीं कर सकती और ना ही वो करती हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि डक्की भाई नमाज पढ़ते हैं, खुश हैं। डक्की भाई को एनसीसीआई की कस्टडी में घर जैसा माहौल दिया जा रहा है। और उस जनाब ने फिर हलफ भी उठा लिया। उन्होंने अपने व्लॉग में कहा कि मैं हलफ उठाता हूं, डक्की भाई पर कोई जुल्म ज्यादती नहीं हो रही, मैं हलफ उठाता हूं इस बात का, और वो नमाज पढ़ रहे हैं, घर जैसा माहौल है। ये उनकी वर्डिंग थी, आपने वर्डिंग पर गौर करना है। उसके बाद सरफराज चौधरी साहब के पॉडकास्ट आना शुरू हो गए। सरफराज चौधरी साहब ने जनाब पॉडकास्ट दिए, व्लॉग्स किए। अब डक्की ने भी इस बात की वजाहत की कि वो जो सारे पॉडकास्ट और इंटरव्यूज थे, वो इस बात को छुपाने के लिए थे कि जो उन्होंने डक्की से पैसे ले लिए, अब वो मार्केट में बाहर बात ना चले जाए और वो पॉडकास्ट के जरिए, व्लॉग्स के जरिए, इंटरव्यूज के जरिए उस बात को छुपा लें। लेकिन जब डक्की को अदालत पेश किया जाता था तो डक्की खामोश था, वहां पर वो बात नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको पता था कि यहां पे मैं अगर बात करूंगा तो वापस जाकर मुझ पर जुल्म ज्यादती फिर हो जाएगी, मुझे फिर थप्पड़ मारे जाएंगे, उस पर तशद्दुद किया जाएगा। ये जो डक्की पर बेहमाना तशद्दुद किया गया है, ये एक मिसाल है। आप ये बात याद रखिएगा कि एनसीसीआई इदारा जब से बना है, उस वक्त से लेकर आज तक इस तरह की कई मिसालें हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इस जद में आए, जिन पर तशद्दुद किया गया, उन पर मारा गया, उनको थप्पड़ मारे गए, उन पर हर किस्म का तशद्दुद करके उनसे पैसे की लेन देन करने के बाद उनको रिहा कर दिया जाता था, या एनसीसीआई अपना जो मुकदमा बनाती है उससे उनको छूट मिल जाती थी। डक्की चूंकि बड़ा नाम था, पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूबर है, उसके 9 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हैं, तो डक्की तो सामने आ गया, डक्की पर मीडिया कवरेज मिली। लेकिन इस सारे सिनेरियो पर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिनको मैं एजेंडा ब्रदर्स कहूंगा। डक्की ने एक बिग ब्रदर का नाम आपको बताया, मैं उनको एजेंडा ब्रदर का नाम दूंगा। उन एजेंडा ब्रदर ने क्या किया कि हल्फ उठाना शुरू कर दिए कि डक्की के साथ कुछ नहीं हो रहा, डक्की ठीक है, वो नमाज पढ़ रहा है, उसको घर जैसा माहौल मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं था। ये जब डक्की बाहर आया, उसने अपना पहला व्लॉग किया, तो आपने सारी तफसीलात सुन ली कि वो क्या था। इस तरह के जो मकरू चेहरे हैं, इनकी आपको मैं असलियत बताता हूं। वो ये काम करते हैं चूंकि ये अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर डॉलर्स कमाने के लिए चंद लोगों को टारगेट करते हैं। आप इसको टारगेट किलिंग का नाम दे दें। वो इस तरह टारगेट करते हैं, उनको पता है कि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं या बड़ी शख्सियात हैं, इनके खिलाफ हम व्लॉग्स करेंगे, इनके खिलाफ जब हम
اس طرح کے کوئی انٹرویوز یا پوڈ کاسٹ کریں گے تو یہ ہمارے خلاف NCCIA میں بھی جا سکتے ہیں, ہمارے خلاف مقدمہ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ جناب کیا کرتے ہیں کہ اس چیز سے بچنے کے لیے ان افسران کے ساتھ تعلقات بنا لیتے ہیں, ان کے ساتھ دوستی بنا لیتے ہیں. اب NCCIA میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کہ اس طرح کے کاروائیاں کرتے ہیں, جو کہ اس طرح کے مکروز, گندے اور غلیظ چہرے ہیں, جنہوں نے جس طرح آپ نے ڈکی کا واقعہ سنا. تو یہ جو چہرے ہوتے ہیں ان کو بھی اس طرح کے لوگوں کی کرپٹ مافیا کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان کی آپس میں دوستی ہوتی ہے. اس کے بعد یہ آگے جا کر سلوٹ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی کو اٹھانے کے بعد جو اس پہ جس طرح کا مرضی جبر کریں, ظلم کریں, زیادتی کریں, ہم آپ کا جو امیج ہے وہ مارکیٹ میں, باہر میڈیا کے سامنے, پبلک کے سامنے, پاکستانیوں کے سامنے پوزیٹیو رکھیں گے. اسی طرح اس جناب نے بھی کیا کہ پبلک کے سامنے ان کا امیج پوزیٹیو کرنے کی کوشش کی, اور تب پبلک نے یہی سمجھا کہ ڈکی پر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہوگا. سارے یہی سمجھتے ہیں کہ جس کے زیادہ فالوور ہیں, جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے, تو اس پر اس طرح کا تشدد نہیں ہو پا رہا ہوگا. لیکن ڈکی نے ایک ویلوگ کیا, میں اس پر اس کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ ڈکی نے اس ویلوگ کے ذریعے اس طرح کے جو گندے, غلیظ اور مکروہ چہرے ہیں ان کو بے نقاب کر دیا. لیکن میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ ابھی بھی بہت سارے ایسے چہرے ہیں جن کو بے نقاب ہونا چاہیے, جن کو بے نقاب کرنا چاہیے. میں اس پر اور ویڈیوز بھی کروں گا, آپ کو آہستہ آہستہ ساری تفصیلات بتاؤں گا. اور میں NCCIA کے ایسے بہت سارے افسران کو, ایسے بہت سارے اہلکاروں کو جانتا ہوں جو کہ اس گند سے بچنے کے لیے اپنی پوسٹنگ ہی نہیں لے رہے. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈسمس کر دیں, معطل کر دیں, آپ ہمیں نوکری سے نکال دیں, لیکن ہم اس گند میں نہیں جائیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ NCCIA میں جائیں گے, وہاں پر اس طرح کے کیسز آئیں گے تو ان کو کرنا پڑیں گے. اب اگر ایک ایڈیشنل لیول کا بندہ, ایڈیشنل ڈائریکٹر لیول کا بندہ کرپشن کر رہا ہے تو اس کے نیچے جتنا بھی عملہ ہوگا, یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ بھی کرپشن میں ملوث ہوگا. وہ کس طرح ملوث ہوگا اس کی بھی آپ کو مثال دے دیتا ہوں. اگر ایک ادارے میں ایک افسر کرپشن لے رہا ہے, ایک افسر رشوت لے رہا ہے, ایک افسر پیسے لے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نچلے جتنا بھی عملہ ہے وہ سارے کا سارا بھی پیسے لے رہا ہے, وہ سارے کا سارا بھی رشوت لے رہا ہے. کیونکہ ایک ادارے میں یا NCCIA کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر اگر ایک آفیسر پیسے لے لیتا ہے یا ایک اہلکار پیسے لے لیتا ہے تو باقی سب کی مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ پیسے لیں اور چپ کریں. اور یہ جو اس طرح کے مکروہ چہرے ہوتے ہیں, گندے غلیظ چہرے ہوتے ہیں, یہ تب تک سکھ کا سانس نہیں لیتے جب تک یہ سب کی جیب میں تھوڑے تھوڑے پیسے نہ ڈال دیں. کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک بندے کو بھی رشوت کے بغیر چھوڑ دیا تو وہ ہمارے لیے مسائل کھڑے کر دے گا, وہ ہمارے لیے ایسے مسائل کھڑے کرے گا جس سے ان کو خطرہ ہوتا ہے. تو اس خطرے سے بچنے کے لیے یہ سب کو گندا کرتے ہیں, سب کو اس لسٹ میں شامل کرتے ہیں, اور پھر سب کو رشوت دے کر اپنے آپ کو پوزیٹیو امیج بناتے ہیں, مارکیٹ میں اپنے آپ کو پوزیٹیو رکھتے ہیں. لیکن ڈکی نے ایک ویلوگ کے ذریعے اس طرح کے مکروہ چہروں کو بے نقاب کر دیا. اور پھر دوسرا یہ کہ جب ڈکی نے عدالت میں بیان دیے تو اس سے بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ ڈکی کے جو مارکیٹ میں یا عدالتوں میں بیان جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان پر تشدد ہوا ہے. جنید سلیم صاحب نے بھی اپنے ایک ویلاگ میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ڈکی پر تشدد ہو رہا ہے, اور ڈکی نے اس بات کی تصدیق بھی کی. لیکن تب بھی اس طرح کے جو مکروہ اور گندے غلیظ چہرے تھے انہوں نے پوڈ کاسٹ کرنا شروع کر دیا کہ نہیں ڈکی پہ کچھ نہیں ہو رہا, میں حلف اٹھاتا ہوں ڈکی پہ کچھ نہیں ہو رہا, ڈکی نماز پڑھ رہا ہے, گھر جیسا ماحول ہے. حالانکہ ایسا نہیں تھا, حقیقت اس کے برعکس تھی, اور حقیقت اس کے برعکس ہے. ابھی بھی ایسے لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں جو ریاستی جبر یا ریاستی اداروں کے جبر, زیادتی, ظلم کے زد میں آئے اور ان پر تشدد کیا گیا, لیکن وہ بیچارے بول نہیں سکے. چونکہ ڈکی کی فین فالوئنگ ہے, ڈکی کے 9 ملین سے زائد فالوور ہیں, ڈکی بول گیا, باقی لوگ نہیں بول سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بولنا چاہیں بھی تو ان کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ہم اگر بولیں گے تو ہم دوبارہ نہ اٹھا لیا جائے. ڈکی کے معاملے میں تو ایک بگ بردر آ گیا. ڈکی کی اچھی قسمت تھی, اس بگ بردر نے ڈکی کو اس سارے سینیریو سے باہر نکالا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ریاستی جبر, ریاستی ظلم, زیادتی کی زد میں آ کر اس کے بعد وہ بولنے سے بھی قاصر ہو جاتے ہیں. اب ڈکی نے جو عدالت میں بیان دیے, بہت سارے لوگ اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ عدالتی بیان تو ڈکی خود دے رہا تھا, وہ اس نے اس طرح کے بیان کیوں دیے. آپ سب یہ بات یاد رکھیں, میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جب بھی کوئی ملزم یا کوئی گرفتار شخص عدالت میں کوئی بھی بیان دیتا ہے تو عدالتیں اس بیان کو اہمیت نہیں دیتی, اتنی اہمیت نہیں دیتی جتنی باقی بیانات یا باقی جو بیان ہوتے ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ملزم عدالت میں پولیس کسٹڈی میں بیان دیتا ہے تو عدالتوں کو یہ پتا ہوتا ہے, ہمارے جوڈیشری نظام کو یہ بات پہلے سے پتا ہوتی ہے کہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے
یہ کہیں نہ کہیں تشدد، کہیں نہ کہیں پریشر میں آ کر اس طرح کا بیان دلوایا جا سکتا ہے. اور عموماً ہم نے دیکھا کہ ایسے ہوتا بھی ہے کہ جب کوئی ملزم گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد اس سے جب عدالت میں بیان قلم بند کروایا جاتا ہے تو اس پر کہیں نہ کہیں پولیس کا، کہیں نہ کہیں ریاستی اداروں کا تشدد ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں اس پر پریشر ہوتا ہے. اس پریشر سے بچنے کے لیے وہ پھر ان کی منشا کے مطابق بیان دے دیتا ہے. تو ڈکی کے کیس میں بھی ایسا ہوا کہ ڈکی نے، چونکہ اس پر تشدد ہو رہا تھا، اس نے تشدد سے بچنے کے لیے اس طرح کے ان کی منشا کے مطابق بیان دیے. اور یہ NCCI کی تاریخ کا سب سے بڑا ریمانڈ تھا جو ڈکی بھائی کے کیس میں ہوا، اور 23 دن کا ریمانڈ ہوا. اس کے بعد اس کو جیل بھیجا گیا. اور اتنا لمبا ریمانڈ کی وجہ بھی یہی تھی کہ اس ڈکی بھائی سے وہ پیسے لینا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے جتنے لاکھوں کروڑوں پیسے بٹور لیے. اس کی تفصیلات تو ڈکی نے بتا دی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ پیسے ڈکی کو واپس ملے یا نہیں، اور کیا ڈکی اس کی بھی تفصیلات بتائے گا. آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ اس طرح کے سوالات جو مارکیٹ میں جنم لے رہے ہیں ان کے جوابات کس سے لینے چاہیے. اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.